آج کل ہر انسان یہی خیال میں رہتا ہے کہ اسے کوئی ایک ایسا عمل مل جائے کہ جس سے وہ جو پانا چاہتا ہے وہ اسے کسی بھی حال میں حاصل ہو جائے، لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ پہلی نظر میں تو ناممکن ہی لگتا ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہی اسے ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تو آج کا یہ عمل دو دھاری تلوار جیسا تمام ناممکن حاجت اور مرادوں کو ممکن بنانے کا عمل ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات پر یقین نہیں آتا تو اپنی کسی ناممکن حاجت کے لیے اس عمل کو ایک بار شروع کر لے اور پھر اس عمل کی برکت سے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تو آج کا یہ عمل دو دھاری تلوار جیسی تاثیر رکھنے والی ایک 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل ہے۔ ہم اکثر ہماری چینل پر صلاۃ الحاجت کی نماز کے سب سے پاورفل عمل پیش کرتے رہتے ہیں، تو آج کا یہ نماز کا عمل بھی ایک ایسا کراماتی معجزائی نماز کا عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتا ہو تو اس نماز کو ادا کرنا شروع کر لے۔ اب ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا مشکل وقت ضرور آتا ہے کہ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ کی ذات ہی ساتھ دیتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی یہ نماز کو ادا کرے گا تو اس نماز کی برکات اور تاثیر پڑھنے والا خود دیکھے گا۔ تو آپ کی ایسی کوئی ناممکن حاجت یا مراد ہے یا ایسی مشکل در پیش آئی ہے جو کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو رہی، کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کیا جائے، تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر لے اور تب تک پڑھتے رہے جب تک آپ کی حاجت یا کام پورا نہیں ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد ہی کوئی نہ کوئی اسباب بن جائیں گے یا کوئی راستہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نماز کسی بھی دن اور کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، صرف مکروہ وقت پر ادا نہ کرے، جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکل جانے کے بعد 20 منٹ تک، اور دوپہر زوال کے وقت یہ نماز کو ادا کرنا منع ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بس کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اگر یہ نماز ماہ رمضان میں کوئی ادا کرے گا تو فوراً اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بہت لوگوں کی آزمائی ہوئی نماز ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کی روحانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں فوراً رزلٹ مل جاتا ہے۔ ویسے پورے سال میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو یہ 4 رکعت نوافل نماز آپ کو 2 رکعت سے ہی ادا کرنی ہے، ایک ساتھ 4 رکعت کی نیت نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے پاک صاف باوجو ہو کر کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے جہاں نماز پر کھڑے ہو جائے اور پھر اپنے دل میں آپ کی جو حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس کو پورا ہونے کا تصور کرتے ہوئے نیت اس طرح سے کرے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر ثنا پڑھ لے اور پھر اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ اب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 11 مرتبہ پڑھ لینی، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی، اور پھر رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت نوافل نماز مکمل ہو چکی۔ اب پھر سے 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرے جیسے آپ نے پہلے کی تھی۔ اب اس دوسری 2 رکعت نوافل نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، پھر رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نوافل نماز مکمل ہو چکی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد 51 مرتبہ یعنی 51 ٹائمز درود شریف کو پڑھ لے۔ آپ ہو سکے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھے، یا آپ کو جو بھی درود پاک زبانی یاد ہو وہ پڑھ لے، اور پھر درود پاک پڑھ لینے کے بعد فوراً سجدے میں سر رکھ کر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اپنی وہ حاجت کے لیے دعا مانگے جو آپ کو پوری ہونا ناممکن لگتی ہے، یا آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی مقصد ہے پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگے۔ اب یہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کرے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک لازمی دعا مانگتے رہی۔ اب یہ نماز آپ ہو سکے تو لگاتار 7 دن یا تو پھر 11 دن یا تو 21 دن یا تو اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دنوں کی مدت سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، یا تو پھر یہ عمل آپ تب تک کیجئے جب تک آپ کی مشکل حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اس نماز سے ہر کام بن جاتا ہے، چاہے شادی
चाहे नौकरी, चाहे रिस्क का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कोई खास दिली मुराद या मकसद हो, या औलाद के लिए करना हो, चाहे अपना खुद का घर या दुकान लेनी हो, या दुकान या बिजनेस कारोबार ठीक ना चल रहा हो, चाहे दूसरे मुल्क में जाना हो, चाहे इंटरव्यू या इम्तिहान में पास होना हो, यानी दुनिया की हर तरह की हाजत के लिए ये दो धारी तलवार जैसी नमाज का अमल कर सकते हैं। ये नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है, इसको अपने मामूल में शामिल कर ले और अपने घर वालों को भी इस नमाज के बारे में जरूर बताए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी बेहद मुश्किल से मुश्किल हाजत, मुराद, परेशानी भी आसान हो जाएगी। अब खास बात यह है कि खवातीन ये नमाज अपने हैज माहवारी के 7 या 8 दिनों के दौरान अदा ना करे। और अगर इस नमाज के ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए।